سورہ کہف جو ہے ہر فرائیڈے پڑھنا اس کے کئی فضیلتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک نور ملتا ہے انسان کو, ایک لائٹ ملتی ہے, اس کے اندر سے ایک لائٹ ریڈیٹ ہوتی ہے ون فرائیڈے ٹو دا نیکسٹ فرائیڈے. اس لائٹ کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. اندھیروں کا دور ہے اور سورہ کہف پڑھنا ہر فرائیڈے میرے نزدیک اس طرح ضروری ہے جیسے کھانا کھانا ضروری. مطلب آئی کین ناٹ امیجن ناٹ ریڈنگ سورہ کہف. میں اپنی بات کر رہا ہوں, مطلب میں امیجن نہیں کر سکتا کوئی ایسا فرائیڈے جس دن میں نے سورہ کہف نہ پڑھی ہو, کیونکہ مجھے پتا ہے پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. شیاطین بہت اوپن پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت خطرناک دور ہے. امام عمر سلیمان سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو ان سے بھی یہی بات ہو رہی تھی اینڈ ٹائمز کے بارے میں. وہ بھی ہمیں سجیسٹ کر رہے تھے کنٹینٹ کے بارے میں کہ آپ ایسا کنٹینٹ بنائیں, کیونکہ ہی واز ویری سیڈ. ہی واز سیئنگ کہ الاقصی لے رہے ہیں وہ لوگ. ہی واز ویری سیڈ بٹ ہی ریئلی ایڈوائزڈ کہ اب مسلمانوں کو ہسٹری پڑھنی چاہیے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے ہر بندے کو. اور اٹس ٹائم کہ ذرا اپنے پرسنل غموں سے, پرسنل پرابلم سے نکل کے گلوبل لیول پہ سوچیں, امہ لیول پہ سوچیں, تھوڑا سا باہر آ جائیں اپنی پرسنل زندگیوں سے. تو یہ لیکچر از ون آف دوز لیکچر جو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں بہت ضروری ہے. اسپیشلی آج فرائیڈے تھا تو دیکھیے فرسٹ 10 ورسز. ویسے تو سورہ کہف پوری پڑھنے کے بارے میں ہے نا کہ ایک روشنی دی جاتی ہے اس انسان کو, ایک روشنی ایمنیٹ کرتی ہے اس کی باڈی میں سے, ریڈیٹ کرتی ہے, جو کہ اگلے فرائیڈے تک روشنی اسے دی جاتی ہے. کچھ اسکالر نے اس کو اس طرح سے بھی انٹرپریٹ کیا کہ قیامت والے دن کو بھی اس کو روشنی دی جائے گی. لیکن 10 جو فرسٹ ورسز ہیں اور کچھ حدیث میں لاسٹ 10 ورسز کا بھی آیا ہے, دونوں ہیں. ویسے دونوں کی تھیم سیم ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. فرسٹ 10 ورسز آپ لے لیں یا لاسٹ 10, تھیم دونوں کی سیم ہے. تھیم سیم ہے, میسج سیم ہے, اور یہ بڑی امیزنگ بات ہے. تو واٹ آر دا سیکرٹس آف فرسٹ 10 ورسز آف سورہ کہف؟ ایسا کیا ہے سورہ کہف کی پہلی 10 ورسز میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ان کو میمورائز کرے گا, یاد کرے گا, دجال کے سامنے ریسائٹ کرے گا یا ویسے ریسائٹ کرے گا تو وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا. حدیث صحیح مسلم میں ہے. آبویس سی بات ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو میمورائز کرنے کا حکم دیا تو آٹومیٹک اس کا مطلب سمجھنا بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. سو وائی دیز 10 ورسز, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ شاید ان 10 ورسز میں کوئی پالیسی دی گئی ہے, شاید یہ 10 ورسز کو مائنڈ سیٹ بناتے ہیں انسان کا, ایک ایسا مائنڈ سیٹ جس میں وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا, اس دور میں جو فتنے ہوں گے ان سے بچ جائے گا. سو وائی وڈ میمورائزنگ them protect from the greatest فتنہ in human history؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ فتنہ دجال ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی, دوزخ ہوگی, اس کی جنت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی. یعنی وہ ہیومن پرسپشن کے ساتھ کھیلے گا. تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ورس بائی ورس, لیکن پہلے تھوڑی سی سمری آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان شارٹ میں آپ کو کیا بیان کرنے لگا ہوں. دیکھیے دجال جو ہے ہی ول اٹیک پرسپشن, ویئر سورہ الکہف ری بلڈز پرسپشن. پرسپشن کیا ہوتا ہے ان شارٹ, وٹ از پرسپشن؟ انگلش کا ورڈ ہے لیکن آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں پرسپشن کو؟ دیکھنے کا زاویہ, دیکھنے کا نظریہ. جیسے وہ ایک بڑی مثال دی جاتی ہے آپٹیمزم پیسیمزم کی, کہ اگر آپ کے سامنے ہاف ایمپٹی گلاس ہے تو کچھ لوگ اسے کہیں گے ہاف فل ہے, کچھ کہیں گے ہاف ایمپٹی ہے. اسی طرح آپ کے سامنے 6 لکھا ہوا ہے, اس سائڈ سے دیکھیں گے 6 ہے, اس سائڈ سے دیکھیں گے 9 ہے. یہ پرسپشن ہوتی ہے کہ آپ پرسیو کیسے کرتے ہیں ایک چیز کو, ٹھیک ہے. ساری گیم پرسپشن کی ہے. اصل میں دجال آپ کو دنیا اس طرح سے دکھائے گا کہ ایک عام آدمی کچھ اس طرح سے ڈیسیو ہو جائے گا, کیونکہ the word دجال is derived from the root word دجل. دجل کا مطلب ہے دھوکہ, ڈسپشن. دجل البعیر یہ ایک عربز کے ہاں مشہور آپ کہہ لیں ایک سینٹینس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کیمل کو انہوں نے, اونٹ کو انہوں نے چھپا لیا. کس طرح سے چھپا لیا؟ یعنی رات کو اونٹ چوری نہ ہو جائے, کسی کو نظر نہ آ جائے تو اس پہ لک مل دیا کرتے ہیں, تو رات کو اونٹ چھپ جایا کرتا تھا. تو وہاں سے یہ ورڈ نکلا ہے دجل کا, دجال, کہ دجال بھی چیزوں کو اس طرح سے چھپائے گا کہ عام آدمی ان سے ڈیسیو ہو رہا ہوگا. یعنی جن چیزوں کو عام آدمی سکسیس سمجھ رہا ہوگا وہ سکسیس نہیں ہوگا, جن چیزوں کو عام آدمی ترقی سمجھ رہا ہوگا وہ ترقی نہیں ہوگی, جن چیزوں کو عام آدمی جو ہے وہ پرائرٹی سمجھ رہا ہوگا وہ پرائرٹی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اور وہ کچھ ایسا ڈوب جائے گا ان ساری چیزوں میں
کہ وہ اپنا ریئل پرپز بھول جائے گا اور بہت دور نکل جائے گا ریئل پرپز سے. یہی دجل ہے.